السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ تو بیٹا آج ہم اس سے آگے جو کل کام کیا تھا اسی کی آگے تدریب الثالث پڑھیں گے، صفحہ نمبر 25۔ تو اس کا جو کام آج دیا جائے گا اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تو یہ آپ ڈائری نوٹ کر لیں کہ صفحہ نمبر 25 پہ جو کام دیا گیا ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا ہم نے اس سے پہلے الدرس الخامس باب مفعلہ اس کو پڑھ رہے تھے اور باب مفعلہ کا ہم نے استعمال پڑھا کہ اس میں دو افراد مشترک ہوتے ہیں اور ایک فعل کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں دونوں ہی فاعل اور دونوں ہی مفعول بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ترکیب میں ہم ایک کو فاعل بنا دیتے ہیں اور ایک کو مفعول بھی بناتے ہیں۔ جیسے جاہد المسلمون الکفار۔ دوسری مثال ذکر کی تھی ناصر احمد خالدا شابہت فاطمۃ زینب۔ اور اس کے بعد بیٹا پھر ہم نے اس کی صرف صغیر اور صرف کبیر پڑھی ہے، ماضی کے صیغے ہیں مضارع معروف، مضارع مجہول، اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے پڑھے۔ اور اس کے بعد جو آپ کو کام لکھنے کے لیے دیا گیا تھا اس میں ہم نے التدریب الاول اور التدریب الثانی مکمل کرنی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسی میں التدریب الثالث پڑھیں گے اور اس کا کام کریں گے۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں با مفعلہ سے بننے والے افعال اور اسماء کی نشاندہی کریں اور مثال کے مطابق ان کی تفصیل بھی لکھیں۔ تو بیٹا آپ دیکھیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ آیت ہے۔ تو اب آپ نے اس میں جو با مفعلہ کا صیغہ ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ جی دیکھیے جیسے ہم نے یہ لکھ دیا قاتلو، تو اسم اور فعل اس لیے لکھا ہے کہ بعض ایسے اسم ہوں گے جو باب مفعلہ سے ہوں گے، جیسے اسم فاعل یا اسم مفعول ہوتا ہے، تو یہ بھی بتانا ہے آپ نے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو جو اسم یا فعل ہوگا اس کو آپ نے اس کالم میں لکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ وزن ہے فاعلو، قاتلو، فاعلو، تو یہ دونوں ایک طرح کے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس میں سے آپ نے حروف اصلیہ تلاش کرنے ہیں، قاف، تا اور لام، یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں قاتلو۔ اور حروف زائدہ واو، الف اور واو، یہ دیکھ رہے ہیں یہ الف یہ بھی زائد ہے اور یہ واو، یہ جو تا اور فا اور عین کلمہ کے درمیان جو الف ہے یہ زائد ہے، اور آخر میں جو واو ہے یہ بھی زائد ہے۔ تو یہ الف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے اس کا شمار نہیں کیا جاتا۔ تو واو پہلے الف جو کاف اور تا کے درمیان ہے، جو وزن میں ہم نے پڑھا تھا کہ فا کلمہ کے بعد اور عین کلمہ سے پہلے یعنی فا اور عین کلمہ کے درمیان الف زائد ہوتا ہے، یہ باب مفعلہ کی علامت ہے۔ تو یہ وہی علامت یہاں ذکر کی گئی ہے الف، اور جو یہ واو ہے یہ جمع کا ہے، تو یہ دو حروف زائد ہو گئے۔ اس کے بعد امر، حاضر، معروف، یہ صیغہ ہو گیا، اور یہ اس کی بحث ہو گئی گردان کون سی ہے، یعنی گردان ماضی کی بھی ہوتی ہے، مضارع کی ہوتی ہے، نہیں کی، ماضی مجہول کی، مضارع مجہول کی، تو وہ آپ نے پہلے گردان بتانی ہے جیسے یہ ذکر کی، اور پھر اس کے بعد صیغہ بتانا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے جو بقیہ الفاظ جیسے لا تواعدوہن، اسی طرح یحاسب، یحاسب، تو اس کا آپ صیغہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اس میں اس کا وزن لکھیں گے، حروف اصلیہ لکھیں گے، حروف زائد لکھیں گے، اور اسی طرح گردان اور صیغہ بھی بتائیں گے۔ فَصَاحٌ کَانَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو یہ بتائیں گے کہ مدحضین اس میں کون سا صیغہ ہے، اسم یا فعل میں سے ذکر کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، تو اب تینوں صیغے فعاقبوا، تو فا کو چھوڑ دیں گے تو عاقبوا، اور عوقبتم، تو اگر آپ یہاں سے اس کو
دیکھنا چاہیں گے جو گردان پوری ہم نے صرف صغیر پڑھی ہے جاہدہ سے، تو اب سب سے پہلے یہ دیکھیے جیسے عاقبتم تو جاہدتم، فعلتم تو بالکل اسی وزن پر ہے، تو آپ اس طریقے سے آپ یہ صیغہ لکھ سکتے ہیں۔ فعاقبو تو یہ بنے گا، فا کو چھوڑ دیں گے پیچھے بن جائے گا عاقبو، فاعلو کے وزن پر، تو فاعلو کے وزن پر دیکھیے کون سا صیغہ یہاں پر فاعلو جاہدو، تو فعاقبو بمثل ما عوقبتم، تو عوقبتم کا اگر آپ صیغہ تلاش کریں گے تو ماضی مجہول میں دیکھیں جیسے فعلتم جوہدتم عوقبتم، تو آپ کو یہاں سے گردان بھی مل جائے گی۔ تھوڑا سا آپ تلاش کریں گے تو بیٹا آپ کو اب مجھے امید ہے کہ یہ کام کرنے میں آپ کو کچھ تجربہ ہو گیا ہوگا، اب آپ اس کو مکمل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سارعو اور تجادلو کا اور یخادعون، یہ صیغے آپ نے اسی ترتیب سے لکھنے ہیں اور گزشتہ کام بھی مکمل کر لینا ہے۔ تو دوبارہ سن لیں، قاتلو کا پوری ترتیب ذکر کی گئی ہے، اس کے مطابق آپ نے باقی سارے صیغے مکمل کرنے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے بیٹا یہ سارے صیغے آپ نے مکمل کر لینے ہیں، گردان اور صیغہ لکھنے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ٹائم دیں، اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، اس وزن کو پڑھ لیں یا اس گردان کو جاہدہ کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کی یہ گردان اچھی ہو گئی، اچھے طریقے سے ازبر ہوگی، تو اس طرح آپ کو صیغہ نکالنا اور تلاش کرنا بھی بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جاہدہ، جاہدہ، جاہدو، جاہد، جاہدت، جاہدتا، جاہدنا، جاہدتا، جاہدتما، اس کو آخر تک جاہدنا تک مکمل گردان بار بار پڑھیں تاکہ اچھی طرح زبان پر یاد ہو جائے اور زبان پہ آ جائے اور ازبر ہو جائے۔ پھر جیسے ہی صیغہ آئے گا، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ سے جیسے ہی پوچھا جائے عاقبتم، جیسے صیغہ پوچھے آپ فوراً یہ جو تم آخر میں آ گیا ہے تو یہ علامت دیکھتے ہی آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے گا یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پھر اس کے بعد فعلتم جاہدتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ماضی کا معروف کا صیغہ ہے، گردان فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وزن کو اچھی طریقے سے یاد کیا ہوگا۔ فعاقبو تو فاعلو کے وزن پر ہے، جیسے آپ کو فاعلو کا وزن آتا ہوگا تو آپ اس سے وزن نکال لیں گے۔ سارعو فاعلو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی وزن پہ ہیں۔ یخادعون تو اسی طریقے سے آپ یہ مکمل گردان اس کو آپ مکمل کر لیجئے گا، یا تدریب الثالث ہے یہ صفحہ نمبر 25 پہ۔ تو بیٹا یہ کام آپ مکمل کر لیں، اور اس سے پچھلا کام جو ہے اگر اس میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو آپ کو آگے کچھ دن مل رہے ہیں، ان میں آپ کام مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔